کبھی کسی زمانے کے اندر ایسی خواتین ہوا کرتی تھی، ان کا بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر ہوا کرتا تھا، ان کا یقین اللہ کی ذات کے اوپر ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے صبح اللہ سے مانگا، شام کو اللہ سے مانگا، اپنی پریشانیوں میں، اپنی مجبوریوں میں، اپنے دکھوں میں، اپنی تکلیفوں میں انہوں نے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ آج میری بہن بیٹی، تجھے کون یہ بتائے گا کہ اللہ سے مانگنا ہے؟ لو اللہ سے لگانی ہے۔ اگر کبھی پریشانی آ گئی اولاد کی طرف سے، مصلی بچھا کر بیٹھ جا، اپنی اولاد کا نام لے کر سوال کر لے، یا اللہ میری اولاد کے اوپر یہ پریشانی آ گئی، یا میری اولاد مجھے ستا رہی ہے۔ حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، سب کی دعائیں رد ہو سکتی ہیں لیکن ماں باپ کی دعاؤں کو اللہ کبھی رد نہیں فرماتا۔ عالم نے یہ حکم جاری فرما دیا، میرے ابراہیم جلدی کرو، اسماعیل کو بھی ساتھ لے لو، ہاجرہ کو بھی ساتھ لے لو، دونوں کو بیابان جنگلوں کی طرف چھوڑ کر آ جاؤ، آبادی کوئی نہ ہو، آبادی کا نام و نشان بھی کوئی نہ ہو۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے، سواری کے اوپر سوار ہو گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گود کے اندر اٹھایا ہوا ہے، حضرت ہاجرہ کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، بیابان جنگلوں کے اندر چلے گئے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر کبھی خانہ کعبہ موجود ہوا کرتا تھا، آج اس کی بنیادیں منہدم ہو گئی، آج اس کا نام و نشان ختم ہو گیا، طوفان نوح کے اندر ان کی بنیادیں مٹ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں آ کر ٹھہر گئے، آپ نے نظریں دوڑائی، مشرق کی طرف دیکھا، پھر مغرب کی طرف دیکھا، شمال جنوب کی طرف دیکھا۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسی جگہ مل گئی جہاں پر کوئی انسان نظر نہیں آتا، کوئی چرند پرند نظر نہیں آتا، کوئی کھانے پینے کا، پانی کا انتظام کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت ہاجرہ کو اتار دیا، ننھے اسماعیل کو بھی ان کی گود کے اندر تھما دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام واپس چلنے لگے، حضرت ہاجرہ نے دیکھا، پریشان ہو گئی، آنکھوں کے اندر آنسو آ گیا۔ اتنا پیار کرنے والا شوہر ہو، اتنی محبت کرنے والا شوہر ہو، جس نے زندگی کے اندر کبھی تکلیف نہ دی ہو، جس نے کبھی زندگی کے اندر جھڑکا نہ ہو، جس نے کبھی زندگی کے اندر مجھے مارا کوئی نہیں، آج یہ کون سا وقت آ گیا، آج بیابانوں کے اندر، جنگلوں کے اندر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ابراہیم مجھے بتا تو صحیح یہ کیا وجہ بن گئی ہے؟ حکم مل گیا، میرے ابراہیم کلام نہیں کرنا، میرے ابراہیم بولنا کوئی نہیں، تم اچانک سے وہاں پر چھوڑ کر آ جاؤ۔ حضرت ہاجرہ سے علیحدہ ہو گئے، اسماعیل کو بھی علیحدہ کر دیا گیا۔ جب چند قدم کے فاصلے پر چلے، حضرت ہاجرہ دوڑتی ہوئی آپ کے قریب آ گئی، انہوں نے آپ کا راستہ روک لیا، کہ ابراہیم اعتراض تو کوئی نہیں، میں ہوتی کون ہوں اعتراض کرنے والی؟ ابراہیم فیصلہ تیرا مجھے منظور ہے، لیکن یہ تو بتا دے یہ کام اپنی مرضی کے ساتھ کر رہا ہے یا اپنے رب کی مرضی کے ساتھ کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بولے کوئی نہیں، جواب کچھ نہیں دے رہے۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا ابراہیم اگر تیرے اللہ نے تجھے بولنے سے منع کر دیا، اگر کلام کرنے سے منع کر دیا، اگر گفتگو کرنے سے منع کر دیا، اگر زبان کے ذریعے سمجھانے سے منع کر دیا گیا، پرواہ کوئی نہیں، لیکن ابراہیم صرف انگلی کے اشارے سے بتا دے یہ تیری مرضی ہے یا تیرے رب کی مرضی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گیا، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا لی ہیں اور انگلی کا اشارہ کر کے بتا دیا میں ہوتا کون ہوں اتنے بڑے کام کا فیصلہ کرنے والا؟ یہ تو میرے رب کا حکم آ گیا، یہ میرے رب کا آرڈر آ گیا، میرے اللہ کی مرضی اسی کے اندر شامل ہے۔ حضرت ہاجرہ نے فرما دیا ابراہیم اب چلا جا، پرواہ کوئی نہیں، ہم ساری زندگی اللہ کے بھروسے کے اوپر بسر کر دیں گے۔
کبھی کسی زمانے کے اندر ایسی خواتین ہوا کرتی تھی، ان کا بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر ہوا کرتا تھا، ان کا یقین اللہ کی ذات کے اوپر ہوا کرتا تھا، انہوں نے صبح اللہ سے مانگا، شام کو اللہ سے مانگا، اپنی پریشانیوں میں، اپنی مجبوریوں میں، اپنے دکھوں میں، اپنی تکلیفوں میں انہوں نے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ آج میری بہن بیٹی، تجھے کون یہ بتائے گا کہ اللہ سے مانگنا ہے؟ لو اللہ سے لگانی ہے۔ اگر کبھی پریشانی آ گئی اولاد کی طرف سے، مصلی بچھا کر بیٹھ جا، اپنی اولاد کا نام لے کر سوال کر لے، یا اللہ میری اولاد کے اوپر یہ پریشانی آ گئی، یا میری اولاد مجھے ستا رہی ہے۔ حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، سب کی دعائیں رد ہو سکتی ہیں لیکن ماں باپ کی دعاؤں کو اللہ کبھی رد نہیں فرماتا۔ حضرت حاجرہ نے کہا ابراہیم پرواہ کوئی نہیں، تو چلا جا، میرا اللہ میرا خیال بھی رکھے گا۔ جس اللہ نے مجھے زندگی عطا فرمائی ہے وہی اللہ ان بیابانوں کے اندر میرے رزق کا بھی انتظام فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دور چلے گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے، نظر آنا بند ہو گئے۔ حضرت حاجرہ ایک پہاڑی کے دامن کے اندر آ کر ٹھہر گئی، تھوڑا سا پانی موجود ہے، جب پیاس لگی پانی کو استعمال کیا، اپنے بچے کے حلق کے اندر پانی کو ڈال دیا، چند کھجوریں موجود ہے، وقت گزرتا رہا۔ ایک دن ایسا بھی آ گیا پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی، کھانے پینے کا سامان مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ حضرت حاجرہ پریشان ہے، یا اللہ میرا تو گزارا ہو جائے گا لیکن میرے ننھے بیٹے اسماعیل کا کیا بنے گا؟ ہم نے ماں باپ کو دیکھا ہے، ماں باپ بھوکے بھی رہ گئے، تکلیفوں کے اندر بھی رہ گئے، پریشانیوں کے اندر بھی رہ گئے، انہوں نے کبھی اولاد کو دکھ نہیں دیا، کبھی اولاد کے سکھ کو نہیں چھینا، کبھی اولاد کو تکلیف نہیں دی، اپنے لیے تکلیفوں کو برداشت کر لیا۔ حضرت حاجرہ نے بھی پانی اپنے بیٹے کو پلایا، حضرت اسماعیل پانی پیتے رہ گئے۔ وہ وقت آیا جب پانی کا ایک قطرہ تک باقی نہ رہا، جب کھجور کا ایک دانہ بھی باقی نہ رہا، حضرت حاجرہ پریشان ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا میرا بیٹا رو رہا ہے، میرا بیٹا چیخ رہا ہے، میرا بیٹا چلا رہا ہے، زبان کے اندر کانٹے چبھنے شروع ہو گئے، حلق تک خشک ہو گیا، حضرت اسماعیل کی آواز نکلنا بند ہو گئی۔ وہ ماں وہ بھی تڑپ رہی ہے، اسے بھی پتہ ہے مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے بھی پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن اپنی بھوک کو بھولی، اپنے پیاس کو بھولی، اپنا بیٹا یاد آ گیا۔ حضرت اسماعیل کے لیے پانی کا انتظام کرنے لگی، فرمایا کبھی دائیں گئی کبھی بائیں گئی لیکن پانی تو دور دور تک نظر ہی کوئی نہیں آ رہا۔ یہ ہے ماں باپ، لیکن کون سمجھائے آج ماں باپ؟ ہاں جب ماں باپ کی کرسی پر خود آ کر بیٹھ جاتے ہیں، جب اولاد خود کو مل جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کن قربانیوں سے گزرے ہیں۔ ماں ہے پریشان ہے، بیٹے کے لیے تو دوڑ لگائے گی نا، بیٹے کے لیے تو پریشان ہوگی، اپنے لیے تو صبر کر سکتی ہے۔ ننھا اسماعیل تڑپتا کیسے دیکھے؟ سیدہ اماں حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا میرا بیٹا اسماعیل تڑپ رہا ہے، پانی کے لیے رو رہا ہے، چھاتی کے اندر سے دودھ ختم ہو گیا، جب کھانا نہ ملے پانی نہ ملے دودھ چھاتی کے اندر کیسے اترے گا؟ حضرت اماں حاجرہ اولاد کی محبت کے اندر تڑپ رہی ہے، اپنے بچے کے لیے پانی کا انتظام کرنے کے لیے تڑپ رہی ہے، کہیں سے مجھے پانی مل جائے، پانی کا قطرہ مل جائے، میں لا کر اپنے بچے کے حلق کے اندر ڈالوں گی، میرے بچے کو سکون ملے گا، اسے تھوڑا سا اطمینان ہو جائے گا۔ ماں وہاں سے چلی گئی ہے۔ دوسرے پارے کے اندر اللہ فرما رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ فرما رہا ہے لوگوں کان کھول کر سن لو، صفا مروہ کی پہاڑیاں میری قدرت کاملہ کی نشانیاں۔ کبھی اللہ نے کہا یہ آسمان میری قدرت کاملہ کی نشانی ہے، کبھی اللہ نے کہا یہ زمین جو تمہیں بچھی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ میری قدرت کاملہ کی نشانی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میاں بیوی کا جو جوڑا
ٹکڑا بنا دیا گیا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ میری قدرت کاملہ کی نشانی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ دریا، یہ ندی، یہ نالے، یہ ہواؤں کا چلنا یہ میری قدرت کاملہ کی نشانی ہے۔ لیکن اللہ آج کیا ضرورت بڑھ گئی؟ آج اللہ کہہ رہا ہے صفا بھی میری قدرت کی نشانی ہے، مروہ بھی میری قدرت کی نشانی ہے۔ او حاجیو تم حج کرنے کے لیے آؤ گے، عمرہ کرنے کے لیے آؤ گے، تم ان اداؤں کو اپناؤ گے جن اداؤں سے میری ہاجرہ گزر کے گئی ہے۔ تمہیں پتہ چلے گا تم تو آج سکون کے ساتھ گزر رہے ہو، میری ہاجرہ نے دکھ کے اندر یہاں پر 7 چکر لگائے تھے۔ حضرت ہاجرہ پہاڑی کے دامن کے اندر چکر لگا رہی ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا صفا سے چلی، مروہ کے قریب آ گئی، پھر دل کے اندر خیال پیدا ہوا پتہ نہیں میرے بیٹے کا کیا حال بنا ہوگا، پتہ نہیں اسماعیل کا کیا حال بنا ہوگا، کوئی درندہ آ کر میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے، کوئی جانور آ کر میرے بیٹے کو تکلیف نہ پہنچا کر چلا جائے۔ حضرت ہاجرہ جلدی سے وہاں سے چلی، پھر صفا کے قریب آ گئی، آ کر دیکھا اسماعیل کو لیٹا ہوا ہے، زبان کے اندر کانٹے چبھ رہے۔ پھر وہ ماں صفا سے چلی، مروہ کے قریب آئی، پھر مروہ سے چلی، صفا کے قریب آئی، 7 چکروں کو مکمل کر لیا گیا۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے میرا بندہ محنت کرنا تیرا کام ہے، ہاتھ پلہ مارنا تیرا کام ہے، اپنے گھر سے نکلنا تیرا کام ہے، میرا نام لے کر اپنے گھر سے نکل جا اور یہ یقین بنا لے میرا اللہ حلال رزق عطا فرمائے گا، میرا اللہ رزق کا انتظام فرمائے گا، میرا اللہ جو جانوروں کو کھلا رہا ہے وہ مجھے بھی کھلائے گا۔ فرمایا یقین بنا کر نکلو، تم جتنی محنت کرتے جاؤ گے اللہ رزق کے دروازے تمہارے لیے کھولتا چلا جائے گا، اللہ تمہارے لیے اسباب پیدا کرتا چلا جائے گا، اللہ سہولتیں تمہارے لیے عطا کرتا چلا جائے گا۔ حضرت ہاجرہ نے بھی تھوڑی سی مشقت اٹھائی، صفا مروہ کا چکر لگایا، دائیں بائیں دوڑتی رہی، 7 چکروں کو مکمل کر لیا۔ حضرت ہاجرہ صفا سے چلی، مروہ کے قریب آ گئی، آپ نے وہاں پر جا کر پانی کو تلاش کیا لیکن پانی کوئی نہ ملا، پانی کا نام و نشان کوئی نہیں۔ اللہ کا نبی زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہے، جب بچہ روتا ہے ہاتھ بھی زمین کے اوپر مارتا ہے، پاؤں بھی زمین کے اوپر مارتا ہے، وہ اپنی مجبوری بتاتا ہے، وہ اپنے دکھ کا اظہار کرتا ہے، وہ اپنی تکلیف کو بتاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی جب زیادہ پریشان ہو گئے، بچپن کی حالت کے اندر ہے، آپ نے ایڈی مبارک کو زمین کے اوپر مارا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا جہاں پر ایڈی لگی اللہ تعالیٰ نے وہیں سے زمزم کا پانی جاری فرما دیا۔ بتاؤ یہ ایڈی کتنی نرم ہے، کتنا نرم حصہ یہ، اور وہ پہاڑ کتنا سخت ہے۔ اللہ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ میرے بندو سب کچھ تمہارے سے نہیں ہوتا، میں جب کرتا ہوں تو تبھی ہوتا ہے۔ وہ نرم ایڈی پاؤں زمین کے اوپر لگے، پہاڑی پر لگے، نرم ایڈی سے پہاڑ کو پھاڑ کر پانی نکال دے، اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ اسے اللہ کہتے ہیں، اس کا سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ نرم نازک ایڈی، اور نبی کی ایڈی ہو تو کتنی نرم ہوگی یا کتنے حسن و جمال کا مالک تھا وہ، اور وہ سونا کیوں نہ ہوتا، وہ حسن و جمال کا مالک کیوں نہ ہوتا، ان کی پیشانی کے اندر نبوت کا نور چمک رہا تھا۔ ایڈی زمین کے اوپر مارتے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ کبھی اللہ آزمائشوں میں ڈالے تو 700 فٹ تک بور کروا دے لوگ، پانی پھر بھی نہیں ملتا۔ وہ یہی تو جھنجھوڑ کر بتاتا ہے کہ مجھے دیکھو، میری طرف دیکھو، میں کیا کر رہا ہوں۔ جی اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتا ہے، اور یقین صرف اللہ کی ذات کے اوپر لگا۔ مانگنا کس سے بھائی؟ اللہ سے۔ دعائیں کس سے کرنی ہے بھائی؟ تنہائیوں میں بیٹھ کر کس کے سامنے رونا ہے بھائی؟ اللہ کے سامنے رونا ہے، وہی ہمارا، جی اسی کے سامنے پکارنا ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے زمین کے اوپر ایڈی کو لگایا، اللہ تعالیٰ نے زمزم کا پانی جاری فرما دیا۔
अम्मा हाजरा दूर से दौड़ कर आई, उन्होंने आकर देखा मेरा बेटा इस्माइल जमीन के ऊपर लेटा हुआ है, उसके चारों तरफ पानी नजर आ रहा है, और पानी भी ऐसा जो आज तक जमीन के ऊपर नहीं देखा गया, कभी किसी मुल्क के अंदर नहीं देखा गया, कभी किसी भी संतलत के अंदर नहीं देखा गया। उन दुनिया वालों को क्या पता था ये तो पानी इतना कीमती बन जाएगा, कयामत की सुबह तक लोग पीते रहेंगे, लेकिन जमजम का पानी कभी खत्म नहीं होगा, जमजम के पानी के अंदर कभी कमी नहीं आएगी, जमजम के पानी के अंदर कभी बदबू नहीं आएगी, कभी इसके अंदर कोई मुतबादिल कोई चीज पैदा नहीं होगी। हजरत हाजरा ने आकर देखा मेरे बेटे के चारों तरफ पानी फिर रहा है, करीब आई, उन्होंने पानी लिया, हाथ के जरिए से पानी उठाया, अपने बेटे के हलक के अंदर डाल दिया। हजरत इस्माइल को पानी पिलाया गया, उन्हें सुकून मिला, उन्हें इत्मीनान मिला, उनके हलक के अंदर पानी आ गया, रोना बंद कर दिया। हजरत अम्मा हाजरा ने पानी उठाया, खुद भी पीना शुरू कर दिया, हत्ता के सैराब हो गई, पानी की प्यास बुझ गई। उसके बाद हजरत हाजरा ने छोटे छोटे पत्थरों को जमा किया, उन पत्थरों को जमा करने के बाद उस पानी को रोकना चाहती है, उस पानी का बंद लगाना चाहती है, उस पानी को कंट्रोल करना चाहती है। फरमाया जितने पत्थरों का आपने ढेर लगाया वो पानी काबू के अंदर कोई ना आए, वो पानी वहां से निकल कर आगे चला गया। हजरत हाजरा ने जब जोर लगा लिया, आपकी जबान के ऊपर एक लफ्ज आ गया और वो बेसाख्ता कह रही है जमजम ठहर जा, ठहर जा। जमजम का क्या माना ठहर जा, रुक जा, इसी जगह पर थम जा। जब आपने ये अल्फाज बोले अल्लाह की कुदरत कामिला, अल्लाह फरमा रहा है हमने पानी को उसी जगह पर रोक दिया, हमने पानी को उसी जगह पर ठहरा दिया, हमने पानी को उसी जगह पर कायम कर दिया। अब पानी वहां से आगे ना बढ़े। मेरे नबी के सामने जिक्र किया गया, हुजूर ने फरमाया अगर अम्मा हाजरा ये ना फरमाती जमजम ठहर जा, ठहर जा, फरमाया लोगो ये जमजम का पानी पूरे रुए जमीन के ऊपर फैल जाता, लेकिन कभी इसके अंदर से एक कतरा भी कम ना होता। यह है जमजम का पानी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हज के मौके पर। जमजम के पानी के साथ दो निस्बतें मिलती हैं। जब हम ये पानी इस्तेमाल करते हैं तो दो निस्बतें हमें मिल जाती हैं। एक निस्बत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एडी से निकला है, और दूसरी निस्बत कि इस पानी के अंदर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूठा पानी मौजूद है। किसी बुजुर्ग के मुंह का जूठा मिल जाए ना, बड़े फख्र करते हैं और दिखाता फिरते हैं मैं वहां से लेकर आया, फलाने ने दम किया है, उसका झूठा है, उसने मुझे दिया है, उसने पानी पिया बाकी बचा के मैंने रख लिया, हम फख्र करते हैं। जमजम के पानी के अंदर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूठा मुबारक मौजूद है। फतह मक्के के मौके पर तशरीफ लाए, उम्मत याद ना करे एक अलग चीज है, लेकिन मेरे महबूब ने किसी मौके पर अपनी उम्मत को नहीं भुलाया। भुलाया भाई? नहीं भुलाया। हर मौके पर अपनी उम्मत को याद रखा, हर मौके पर याद रखा। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फतह मक्का के मौके पर तशरीफ लाए। आपने सफा मरवा के करीब भी गए, आपने तवाफ भी फरमाया। तवाफ करने के बाद आपने फरमाया ओ अब्दुल्ला इब्न अब्बास, आपने अपने चचा के बेटे को या चचा को बुलाया। उनको बुलाने के बाद फरमाया मेरे लिए पानी का प्याला लाया जाएगा। हजरत अब्बास फरमाते हम पानी ले आए, अल्लाह के नबी के सामने पेश कर दिया गया। अल्लाह के रसूल ने थोड़ा सा पानी पिया, फिर पानी जो बाकी बचा आपने मुंह मुबारक के अंदर लिया, आपने उसी को वापसी उसी के अंदर कुल्ली फरमाई है। हजरत अब्बास से फरमाया जाओ ये पानी लेकर चले जाओ, जमजम के कुएं के अंदर डाल कर आ जाओ। सहाबा फरमाते हम हैरान हो गए, हमने सवाल किया या रसूल अल्लाह ये क्या वजह बनी है? आपने जमजम का पानी मुंह के अंदर लिया, फिर आपने कुल्ली फरमाई है, आपने फरमाया जमजम के पानी के अंदर डाल दो। आपने फरमाया ओ मेरे सहाबा तुम्हें मेरा जूठा पानी नसीब हो गया, ओ
او میرے صحابہ تمہیں میرا دیدار نصیب ہو گیا، او میرے صحابہ تمہیں میرے پیچھے نمازیں پڑھنا نصیب ہو گئی، او میرے صحابہ تم نے قرآن کریم کو اترتے ہوئے دیکھ لیا، او میرے صحابہ تم نے فرشتوں کا نزول اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیا، او میری پاکیزہ جماعت تمہیں کیا معلوم ہے، تم نے بدر کے اندر فرشتوں کا دیدار کر لیا، لیکن میری ایک امت ایسی آئے گی انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، انہوں نے میری زیارت نہیں کری ہوگی، انہوں نے فرشتوں کو نہیں دیکھا ہوگا، انہوں نے قرآن اترتا ہوا نہیں دیکھا، وہ 1400 سال کے بعد آئیں گے لیکن غائبانہ طور پر میری ذات کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، میرا کلمہ پڑھیں گے، میری نبوت کو تسلیم کریں گے، وہ مسلمان بن جائیں گے۔ فرمایا میرے صحابہ تمہیں میرا دیدار نصیب ہو گیا، جنہیں میرا دیدار نہیں ملا ان لوگوں کو میرے منہ کا جھوٹا پانی نصیب ہو جائے گا۔ حضور کیا فرماتے؟ زمزم کے پانی کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ کیا رکھی ہے بھائی؟ شفا رکھی ہے زمزم کے پانی میں، اللہ نے شفا رکھی ہے اس پانی کے اندر۔ یہ جتنے دنوں تک بھی رکھا رہے اس پانی کا ذائقہ نہیں بدلتا، باقی کوئی بھی پانی ہو ذائقہ بدلتا ہے، تغیر آتا ہے۔ زمزم کے پانی ایک ایسی چیز ہے اسے دیکھنے سے بھی بندہ نہیں تھکتا، حتیٰ کہ بعض کتابوں کے اندر تو یہ لکھا ہے کہ اسے دیکھنے سے بھی نظر کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ اتنی پاکیزہ چیز ہے یار، اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا، اللہ نے دے دیا، اور میرے نبی علیہ السلام کی نسبت جب مل گئی، جب دو نبیوں کے ساتھ ایک پانی کی نسبت ملے گی تو وہ پانی کتنا قیمتی ہوگا، پھر کتنا قیمتی ہوگا۔ بہرحال حضرت اما ہاجرہ یہاں کامیاب، حضرت اسماعیل علیہ السلام پروان چڑھنے لگے، اب یہاں پر قبیلہ کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں۔ سیدہ اما ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بیابان جنگل کے اندر پڑاؤ کر لیا، اپنے رہنے سہنے کی جگہ بنائی، خیمہ بنایا۔ سب سے بنیادی ضرورت انسان کے لیے پانی کا انتظام ہو، پانی کی ضروریات پوری کی جائے۔ اگر کسی جگہ پر پانی مل جائے تو وہ علاقے والے اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتے گئے، پھر وہ پانی بھی پینے کے لائق ہو، پھر وہ پانی بھی سارے پانیوں کا سردار ہو، تو وہ جگہ تو کتنی قیمتی بنے گی، وہ جگہ تو کتنی اعلیٰ بن جائے گی، وہ جگہ تو دوسری جگہوں کے اوپر ناز کرے گی۔ حضرت اما ہاجرہ نے پڑاؤ کر لیا، آپ کو پانی تو وہاں پر پینے کے لیے مل رہا ہے۔ فرمایا ایک قافلہ وہاں سے گزرنے لگا، وہ قافلہ جب وہاں پر آ گیا انہوں نے تھوڑا سا دور پڑاؤ کر لیا۔ اب ہوتا یہ تھا اس زمانے کے اندر جو پانی کے کنویں کے قریب آتا وہ پانی کے اوپر قبضہ کر لیا کرتا تھا، وہ پانی کو اپنے احاطے کے اندر لے لیا کرتا تھا، وہ کسی کو پانی لینے کو ہی نہیں دیتا۔ حضرت اما ہاجرہ نے فرمایا اللہ کی ذات سے ڈرو، اللہ کی ذات سے ڈرو، اس رب کائنات سے ڈرو جس نے بیابان جنگلوں کے اندر پانی کا انتظام کر دیا، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا یہ میرا کمال کوئی نہیں، یہ میرے بیٹے کی ایڈی کے ذریعے سے پانی اللہ نے عطا فرمایا۔ اس پانی کے اوپر قبضہ نہیں کرنا، اس پانی کے اوپر ڈیرا نہیں جمانا، اس پانی کو اپنے احاطے کے اندر نہیں لینا۔ وہ لوگ سمجھدار تھے، انہوں نے کہا پریشان نہ ہونا، اگر آپ پانی پینے کے لیے دیں گی ہم پانی استعمال کریں گے، اگر آپ منع کریں گے ہم اپنے آپ کو روک لیں گے۔ حضرت اما ہاجرہ نے فرمایا پانی پینے کے اندر مسئلہ کوئی نہیں، لیکن یہاں پر پانی پینے سے کسی کو منع نہیں۔ تو اما ہاجرہ نے بھی کیا کہا، لوگ آتے ہیں پانی پر قبضہ کر لیتے تو ہم ایسا تو ہونے نہیں دیں گے، یا تو تم ہمیں مار دو، پانی کے اوپر کسی کا قبضہ نہیں ہے، یہ چھوڑ دو بس۔ ان کا جی ٹھیک ہے، آپ صرف یہاں رہنے کی اجازت دے دیں بس۔ ٹھیک ہے جی، رہنے کی اجازت مل گئی اور پانی استعمال ہو رہا ہے۔ اب چلتے چلاتے وہاں ایک قبیلہ آباد ہوا، بہاریں آئی، اور یہ بہار کیوں نہ آتی جب ایک نبی کو چھوڑ کر جا رہا تھا تو وہ دعا کر رہا تھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یا اللہ اس جگہ کو امن کا گہوارہ بنا۔ اچھا وہاں کچھ نہیں ہے،
لیکن اس وقت یہ دعا کرنا، ہر بندہ یہ کہتا ہے یار تو بیابان میں یہاں کوئی دعا مانگنے کا مقصد ہے؟ اور کوئی درخت نظر آئے تو دعا کوئی بندہ کرے تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ پھل دار درخت موجود ہے، بھائی دعا کرو شاید کوئی پھل آ جائے۔ اب جہاں کوئی درخت ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، وہاں دعا کرے، ایک عجوبہ۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے دعا میرے نبی کے منہ سے نکلے اور میں اللہ پوری نہ کروں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پوری کر کے دکھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑتے وقت دامن پھیلا کر اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ اس جگہ کو امن کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ اس جگہ کو سکون کی جگہ بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، اور دوسری دعا یہ مانگ رہے یا اللہ یہاں پر رہنے والے کو ورزق اہلہ من الثمرات، یا اللہ ان کو رزق بھی عطا فرما دے، پاکیزہ پھلوں سے رزق عطا فرما دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے دعا کی گئی، ابراہیم علیہ السلام دامن پھیلا کر دعا مانگ رہے۔ فرمایا اما ہاجرہ نے فرمایا قبیلہ آباد ہو گیا، خاندان آباد ہو گیا، چلتے چلاتے دور دراز سے لوگ آنے لگ گئے۔ ہم نے آج کے دور کے اندر دیکھا جو غذا وہاں پر ملی وہ غذا میرے کسی بھی ملک کے اندر ہمیں نصیب نہیں ہوئی۔ ایسے یہ نا جو پھل وہاں مل رہا ہے وہ پھل یہاں مل رہا ہے بھائی، اور یہ تو یہاں نکلی پھل ہے اس کے مقابلے میں۔ وہاں کا کیلا دیکھے تو یہاں کا کیلا اچھا نہیں لگتا، بابا دیکھا ہے نا، یہی ہے ورزق اہلہ من الثمرات۔ جب کچھ نہیں تھا وہ دعا مانگ رہے تھے۔ ایسے ہی کسی کے اوپر یہ نہ کہا کرو کہ آثار نظر نہیں آتے مسجد میں، آثار میں نے بنانے یا آثار بھائی آپ نے بنانے؟ آثار کون بناتا ہے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ دعا مانگنا۔ اگر یہی ہوتا نا تو نبی علیہ السلام کا سگا چچا جس نے آپ کے لیے قربانی دی، میرا نبی زبردستی اس کے سینے کے اندر کلمہ اتارتا، کتنے رنجیدہ تھے اس کے جانے پر، لیکن کیا فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے نبی جسے آپ پسند کرے اسے ہدایت نہیں ملتی، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اسی کو ملتی ہے جسے اللہ چاہتا ہے، اور اللہ اسے چاہتا ہے جس کے دل کے اندر ہدایت کی تڑپ آتی ہے۔ ہاں جی، تڑپ آئے گی ہدایت کی، اللہ ہدایت دے دے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کو چھوڑا، وقت گزرا، حتیٰ کہ اسماعیل علیہ السلام کا شادی ہو چکی ہے، اتنا عرصہ دور ہے، واپس لوٹ کر نہیں آئے۔ اتنا فراق غم بھلا کون گزار سکتا ہے؟ ہم تو مسجد میں بھائی آدھا گھنٹہ نہیں گزار پاتے۔ ہمارے جو اصلی مؤذن ہیں نا جمعے کے دن جمعے کی اذان نہیں پڑھتے، وہ بتا آدھا گھنٹہ مسجد میں اضافی بیٹھنا پڑے گا۔ ایسے ہی تو بھائی قربانی تو وقت مانگتی ہے، وقت، جان، مال، اپنا، یہ چیزیں تبھی تو بہار آتی ہے، تبھی تو وقت بدلتا ہے، انقلاب برپا ہوتا ہے۔ ایک عرصہ گزر گیا، لوٹ کر ہی نہیں آئے۔ پھر ایک دن اللہ کے سامنے فریاد کی ابراہیم علیہ السلام نے، تفسیر مظہری کے اندر موجود ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے عجیب بات لکھی ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن اللہ کے سامنے فریاد کر دیا، اللہ اتنا وقت گزر گیا، بیٹا نہیں دیکھا، بیوی نہیں دیکھی، میرے اللہ اب تو دیدار کا وقت آ گیا، میرے اللہ زیارت کروا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا بیٹا جوان ہو کر کیسا بنا، میرے بیٹے کو حسن کیسا ملا، جوانی کے اندر شباب کیسا ملا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تم چلے جاؤ اپنے بیٹے کو دیکھ کر آ جانا، لیکن خیال کرنا اپنی سواری سے نیچے کوئی نہیں اترنا، اپنی سواری کو نہیں چھوڑنا، اپنے گھر کے اندر داخل کوئی نہیں ہونا۔ اب ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، پہلے نمرود کے ساتھ ٹکر لی، آگ کے اندر ڈال دیا گیا، پھر وہاں سے آگے نکلے، آپ کی بیوی کو فرعون کے کارندوں نے پکڑ لیا، عزت کے اوپر حملہ کیا گیا، اللہ نے وہاں پر حفاظت فرمائی، ابراہیم علیہ السلام نے صبر کر کے دکھا دیا، پھر اللہ فرما رہا ہے اپنے بیوی کو بیٹے کو دونوں کو جنگلوں کے اندر چھوڑ کر آ جاؤ، یہ بھی کر گزرے، لیکن اب تو اتنا وقت گزر گیا، اتنا وقت گزرنے کے بعد فرما رہے اللہ ان کو دیکھنے کو دل کر رہا ہے،
ہے، پتہ نہیں کس حال کے اندر ہوں گے، کس طریقے کے ساتھ زندگی گزر رہی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم چلا جا، لیکن ان کے گھر کے اندر داخل نہیں ہونا، اپنی سواری کو نہیں چھوڑنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے، آپ نے سواری کو لے لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر کا پتہ کیا گیا، لوگوں نے بتا دیا فلانی جگہ پر گھر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے، آپ نے آ کر لوگوں سے پوچھا، دروازے پر دستک دی گئی ہے۔ حضرت اسماعیل کی بیوی باقی رہی، حتیٰ کہ وہ وقت ہے جب اسماعیل کا نکاح بھی ہو گیا، جب وہ شادی کے بندھن کے اندر بن گئے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیوی بھی عطا فرما دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے بتا تو صحیح اسماعیل کہاں چلا گیا؟ یہ نہیں بتایا میں ان کا باپ ہوں، وہ میرا بیٹا ہے، اپنے رشتے کا اظہار کوئی نہیں فرمایا۔ حضرت حاجرہ نے آپ کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد فرمایا ابراہیم ذرا نیچے تو آ اور آ کر اپنے بیٹے کے گھر کے اندر داخل تو ہو۔ آپ نے فرمایا حکم نہیں ملا، میں تمہارے گھر کے اندر نہیں آ سکتا، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح اسماعیل علیہ السلام کہاں چلا گیا؟ فرمایا فلانی جگہ پر چلا گیا۔ بیوی سامنے آ گئی، ان سے پوچھا گیا اسماعیل کے متعلق تمہارا کیا رویہ؟ اسماعیل کو تم نے کیسا پایا؟ اسماعیل کے ساتھ تمہاری زندگی کیسی گزری ہے؟ سنو میری بہنوں، سنو میری بیٹیوں، سنو میری بچیوں، تم نے ایک چوڑی کے اوپر رونا شروع کیا، اچھا لباس نہ ملنے کے اوپر رونا شروع کیا، اچھا کنگن نہ ملنے کے اوپر رونا شروع کیا۔ کبھی تم نے یہ بھی سوچا تمہاری نسبت فاطمہ کے ساتھ نہیں مل رہی، تمہاری نسبت رقیہ کے ساتھ نہیں مل رہی، تمہاری نسبت ام کلثوم کے ساتھ نہیں مل رہی، تمہاری نسبت سیدہ زینب کے ساتھ نہیں مل رہی؟ اگر قیامت کے دن انہوں نے سوال کر دیا ہم نے اپنے ابا جان کے ساتھ درختوں کے پتوں کو چبایا، تم بتاؤ دین کے لیے کیا کر کے آئی ہو؟ میری بیٹیوں بتاؤ کیا جواب دو گی؟ تمہارے پاس کون سا جواب ہوگا؟ تمہیں ماں باپ نے جہیز کے اندر قرآن دے دیا، لیکن وہ قرآن ساری زندگی الماریوں کے اندر پڑا رہا، اس قرآن کو پڑھنے والا ہی کوئی نہیں مل رہا۔